بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احاطہ علمی کو بیان فرمایا، یعنی اس آیہ مبارکہ کا مضمون پچھلے مضمون کے ساتھ پیوستہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سواء منکم، برابر ہے تم سے، من اسر القول ومن جہر بہ، جو کوئی پوشیدہ بات کرے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کوئی اونچی آواز میں بات کرے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں چل رہا ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اور اگلی آیہ مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان میں تشریف فرما ہیں۔ عامر بن طفیل اور ایک اربد نامی بندے کو لے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح عامر بن طفیل آ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ اچھے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر یہ ارادہ بد کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے لیے وہی کچھ ہوگا جس نیت کے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ یہ آیا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا جی میں اگر کلمہ پڑھ لوں آپ کا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ دوسروں کو ملتا ہے وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا جی دوسروں کو کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کو ہم گھوڑے دیتے ہیں اور وہ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا گھوڑے تو میرے پاس پہلے بھی ہیں، جنگجو تو میں پہلے بھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دو شرطیں رکھیں اس نے، ایک مانی جائے تو ٹھیک نہیں تو پھر دوسری۔ اس نے کہا کہ اس طرح کریں اگر میں آپ کی وفات شریف کے بعد میں حکمران بن جاؤں، آپ کا خلیفہ بن جاؤں، یہ آپ منظور کر لیں تو ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر اس نے اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے رکھا آقا علیہ السلام کے، کچی آبادی اور پکی آبادی کا، جھونپڑیوں کا، باقی جو چھوٹے علاقے ہیں وہ سارے مجھے دے دیے جائیں، بڑے علاقے آپ کے پاس رہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اب بھی وہی جواب دیا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ ذرا اکیلے میں میری بات سنیں۔ کریم آقا علیہ السلام کو مجمع سے اٹھا کر کے لے گیا تنہائی میں۔ جب دور چلے گئے آقا علیہ السلام تو یہ باتیں کرنے لگا آقا علیہ السلام سے، اربد کو یہ پہلے کہہ چکا تھا میں جب ان کو باتوں میں لگا لوں مصروف کر لوں تو تم پیچھے سے تلوار چلا دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اربد نامی شخص جو تھا اس نے تلوار یعنی بالشت بھر نکال لی تھی نیام سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اس کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام ارادہ بھانپ گیا دونوں کا۔ آقا علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ یہ دونوں بندے ہیں جیسے تو چاہے ان کا معاملہ ختم فرما دے، یہ آقا علیہ السلام نے کہا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت نہ تو پورے مدینے میں کہیں پہ بارش کے آثار تھے، نہ بادل تھے، نہ کچھ اور تھا، آنن فانن آسمان سے بجلی گری اور اربد جو ہے وہیں پہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور یہ دوسرا جو تھا عامر بن طفیل، یہ وہاں سے چیختا چلاتا بھاگتا ہوا، ایک عورت تھی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے یہ دونوں، اس کے پاس جا پہنچا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو یہ جسم پہ کپ کپی طاری تھی اس کی۔ جب اس کی طبیعت معتدل ہوئی تو یہ وہاں سے روانہ ہوا، جا رہا تھا تو راستے میں ہی اس کو جس سواری پر سوار تھا گھوڑے پر اس سے نیچے گرا تو تھوڑا سا زخم لگا اسے۔ وہ زخم جو تھا اس کا وہ پھنسی بن گئی، وہی پھنسی جو ہے اس کی وہ کینسر بن گئی۔ وہ واپس جناب اس عورت کے پاس آ گیا، وہیں چیختا چلاتا چنگاڑتا ہوا جناب وہ بھی مر گیا۔ یہ دونوں بندے جو ہیں وہ اس طرح مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو مامور فرما رکھا ہے، صرف آقا علیہ السلام ہی نہیں ہر بندہ مومن کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ تو بہت بڑی فوج ہوتی تھی، ملائکہ کرام علیہ السلام کی وحی کے نزول کے وقت اور معاملہ ہوتا تھا،
گو کہ یہ آیت مبارکہ نازل اس لیے ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی حفاظت ہم نے کیسے کی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پہ بیان فرمایا کہ ہر بندہ مومن کے ساتھ جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پورے دن کی، یعنی صبح فجر سے لے کر عصر تک 10 فرشتے رہتے ہیں، عصر سے لے کر پھر فجر تک 10 فرشتے اور رہتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ان کی تعداد بتائی۔ آقا علیہ السلام نے میں ایک تو وہ فرشتہ ہے جو تمہارے دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، ایک بائیں کندھے پہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے بندہ دائیں کندھے والا لکھ لیتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا لکھنے لگتا ہے تو دائیں کندھے والا اسے کہتا ہے وہ ٹھہر جاؤ یار، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے بندہ، وہ پھر ٹھہر جاتا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر وہ جب قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے تو وہ پھر اسے منع کرتا ہے، ٹھہر جاؤ ذرا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے یا کوئی نیکی کر لے، اس نیکی کی برکت سے اس کا گناہ جو ہے وہ صاف کر دیا جائے۔ تو 3 بار منع کرتا ہے وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے۔ 3 بار کے منع کرنے کے بعد جب وہ بندہ کو نیکی کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا اور جناب وہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تب فرشتہ کہتا ہے چل بھی اب لکھ لے تو۔ 3 بار منع کرتا ہے، چوتھی بار وہ جب قلم اٹھاتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی اسے منع نہیں کرتا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے احادیث مبارکہ کے خلاصہ کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کا آپ نے یہ لکھا کہ کتنے کتنے فرشتے جو ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے جو ہیں اس کی خاص حفاظت کے لیے، ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ مومن منافق کافر سب کے ساتھ ہوتا ہے فرشتہ، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا معاملہ نہ ہو تو جیسے دیکھیں روزانہ 1 2 4 100 نہیں، 1000 کی بات نہیں ہے، کروڑوں سیارے، یہ ستارے جو ہے نا شہاب ثاقب، یہ گرتے ہیں وہاں سے۔ ان میں صرف آگ ہی نہیں ہوتی بلکہ پتھر بھی ہوتے ہیں اس میں۔ آج تک بتائیں کسی کو لگا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہی تو ہے۔ سمندر دیکھیں اس میں کیسا چنگھاڑ آتا ہے، کیسے اس میں جناب ولولہ اٹھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے۔ سمندر میں کیسا جوش آتا ہے یار، کھڑے کھڑے پانی میں ایسا جوش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے، وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے ان میں۔ اس کے باوجود جناب اپنے جو بند ہیں ان کے جہاں جہاں روک دیا گیا پانی کو وہاں سے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، ایک شرعی حکم آ جائے، کہ الگ حکم آ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عرصے سے دیکھیں ان کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہر سال کے بعد جن کراچی والوں کو ڈرایا جاتا ہے جناب اب طوفان آیا تو اب آیا تو اب آیا ہیں، وہ بھی بیچارے ایک دم سے سہم جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ خلاق کائنات نے ایک ایک شے کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ تو 2 فرشتے جو ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ، ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف، یعنی اس کے آگے آگے چلتا ہے، ایک پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر 2 فرشتے جو ہیں یہ ہر بندے کی، ایک فرشتہ ہر بندے کی پیشانی پر وہ مامور ہے۔ وہ کس طرح، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر سجدہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو تو وہ فرشتہ جو ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا رب تبارک و تعالیٰ کو، تو اس کی ذلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ والا فرشتہ ہر ایک کے ساتھ ہے، مومن کی عزت بڑھانے کے لیے اور منافق اور کافر کی ذلت بڑھانے کے لیے۔ اور اسی طرح کر کے 2 فرشتے جو ہیں وہ اس بندہ مومن کی آنکھوں پر مامور ہیں، 2 فرشتے اس کی آنکھوں پر مامور ہیں، اور اسی طرح کر کے 2 فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مامور فرمایا ہے بندہ مومن کی منہ پر، ہونٹوں پر، بلکہ منہ پر نہیں ہونٹوں پر 2 فرشتے مامور ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے جب کوئی بندہ مومن آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے وہ درود پاک محفوظ کر لیتے ہیں۔ اکیلا درود پاک محفوظ کرنے کے لیے 2 فرشتے مامور ہیں، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے بندہ مومن کے منہ پر، منہ کی حفاظت کرتا ہے، کس چیز سے؟ سانپ سے، بچھوؤں سے، اس طرح کی زہریلی چیزوں سے وہ حفاظت کرتا ہے کہ بندہ مومن کے منہ میں نہ جائے کوئی چیز۔ سمجھائے نا جی؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب بھی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے یاد کر دوں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا، کہنے لگا جی وہ فلاں قبیلے کے 8 بندے جو ہیں منصوبہ بنا چکے ہیں آپ کو شہید کرنے کا، تو آپ جلدی جلدی اپنا کو بندوبست کر لیں، جلدی جلدی اپنا بندوبست کر لیں اپنی حفاظت کا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر وقت آ گیا ہے تو وہ فرشتے بھی دائیں بائیں ہو جائیں گے، پھر جو فرشتے میری حفاظت پر مامور ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ اگر وقت نہیں آیا تو پھر میری حفاظت کے لیے وہی فرشتے ہی کافی ہیں۔ اندازہ لگائیں، وہ اشکال بھی رفع ہو گیا، جو اشکال یہ وارد ہو رہا تھا بھی اگر فرشتے اتنے سارے مقرر ہیں بندہ مومن کے ساتھ تو پھر ان کو تکالیف کیوں آتی ہیں، مسائل کیوں آتے ہیں، پریشانی کیوں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت، اب دیکھیں اسی طرح ایک حدیث پاک آ کر سامنے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مامور فرماتا ہے جب کوئی بندہ مومن آرام کر رہا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، تو اس وقت خاص حفاظت کرتے ہیں، اس سوئے ہوئے بندے کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے جی۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن رات کو وضو کر کے سوتا ہے، رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مامور فرماتا ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہاں جی، جیسے وہ کروٹ بدلتا ہے ہر کروٹ بدلنے پر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، سبحان اللہ، ہاں جی۔ یعنی اس سے ثابت ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کرام علیہ السلام مقرر ہیں وہ تو ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں نظر، جو مقرر ہیں وہ مقرر ہیں۔ بندہ مومن جو ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے، جیسے میں نے ابھی وضو کا بتایا، وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مزید مامور فرما دیتا ہے، ہاں جی، اس بندہ مومن کے ساتھ وہ فرشتے مزید لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ بندہ مومن جو ہے جتنی نیکیاں بڑھاتا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جو ایک خدمت ہے وہ اس کی طرف بڑھتی جائے گی۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ کو، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بندہ مومن کے آگے اور اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ معقبات، یہ معقبات جو ہے فرشتوں کو یہاں کہا گیا ہے، یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ بندہ مومن کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بندہ مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ فما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا، اچھی حالت کو، کسی کو اچھی حالت دے رکھی ہے، فراوانی دے رکھی ہے، نعمت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائیں۔ جی اللہ بند کر دے بھائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حالت کو نہ بدل لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پر، کس واضح انداز میں فرما دیا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حالت کو، اس پر میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، آج صرف ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ارادہ فرما لے، ان سے خیر کو روکنے کا اور ان تک شر کو پہنچنے کا ارادہ فرما لے رب تبارک و تعالیٰ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر روکی جا رہی ہے، نہ وہ خیر کے وصول کرنے کا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ خیر کو رکنے نہ دے، نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے تو اس عذاب کو روک سکے۔ فلا مرد لہ، میں کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں وما لہم من دونہ من وال، اور نہ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی محبت کرنے والا ملے گا، نہ وال دوست، یہ محبت کرنے والا مراد یہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے خیر کو روک دے تو پھر نہ کو ان کو خیر کو لے کے آنے والا ملے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ فرما لے، نہ کو عذاب کو ٹالنے والا ملے گا، اور فرمایا کہ وما لہم من دونہ من وال، فرمایا کہ نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی وال ملے گا، یعنی محبت کرنے والا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کون ہوگا جو ان کی حمایت میں کھڑا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔